الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. الفصل الثانی فی الشہادہ. واتفق ابو حنیفة والشافعی ومالک علی ان الشہادة من شرط النکاح واختلفوا هل هي شرط تمام یؤمر به عند الدخول او شرط صحة یؤمر به عند العقد. واتفقوا على انه لا يجوز نکاح السر واختلفوا اذا اشهد شاهدان وأُسِّيَ بالکتمان هل هو سر او ليس بسر. فقال مالك هو سر يفسخ وقال ابو حنیفة والشافعی ليس بسر. وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي ام انما المقصود منها سد ذریعة الاختلاف او الانکار. فمن قال حكم شرعي قال هي شرط من شروط الصحة ومن قال توثق قال من شروط التمام. بڑا الجھاؤ ہے، کئی مسائل کو ایک دوسرے میں گتھم گتھا کر دیا انہوں نے، ہر مسئلے کو الگ الگ نہیں. دیکھیے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اس بات پر متفق ہیں کہ شہادت شرط نکاح میں سے، نکاح کی شرط، صحت نکاح کے لیے شہادت، گواہی، شہادت کے معنی گواہی، گواہی شرط نکاح کی ایک شرط ہے. اب اختلاف ہو گیا ہے کہ کیا یہ شرط تمام ہے یا شرط صحت. امام ابو حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ شرط صحت ہے، امام مالک کہتے ہیں شرط تمام ہے. شرط تمام کیا ہوتی ہے، شرط صحت کیا ہوتی ہے، یہ اس کی بھی وضاحت کر دی انہوں نے کہ یہ اختلاف ہو گیا کہ کیا شہادت شرط تمام ہے کہ جس کا حکم دیا جائے گا دخول کے وقت، یا شرط صحت ہے کہ جس کا حکم عقد کے وقت ہو. دخول کے وقت مثلا نکاح ہو گیا، کسی کو گواہ نہیں بنایا گیا، جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے کہہ دیا گیا، یا موجود تھے جب رخصتی ہوئی تو ان سے کہہ دیا گیا کہ تم گواہی دے دو، تاکہ سماج میں یہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کو نکاح ہوا ہے، یہ دو گواہ ہیں. یہ جس وقت رخصتی ہو اور وہ گھر آئے اپنے شوہر کے، اس وقت اسے دو گواہ وہاں کھڑے کر دیے جائیں، تاکہ کوئی سماج میں یہ نہ کہے کہ یہ تو اجنبی عورت کو لے آیا اپنے گھر میں. یا دونوں مل گئے اور اس کے بعد پھر بعد میں اختلاف پیدا ہو گیا، مرد کہے کہ نہیں یہ میری بیوی ہے ہی نہیں، انکار کرتے، اور وہ کہے کہ نہیں تم نے تو شادی کیا، کوئی گواہ پیش کرو، گواہ ہی نہیں. تو یہ شرط تمام اس کو کہتے ہیں کہ جب رخصتی ہو کر کے اس کی آئے شوہر کے گھر تو اس وقت وہ لوگ گواہی دے دیں، یا جس وقت جو ہے نزاع ہو جائے دونوں میں، یا شوہر انکار کرے کہ میری بیوی نہیں ہے، اس وقت وہ دونوں کھڑے ہو جائیں کہ تمہاری شادی ہوئی ہے، ہم دونوں گواہ ہیں. یا شرط صحت ہے کہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے اس وقت دو آدمی کو متعین کیا جائے کہ یہ دونوں گواہ ہیں، یہ دونوں گواہ ہیں. تو شرط تمام کیا ہے یہ معلوم ہو گیا. شرط صحت کیا ہے اس کی بھی وضاحت ہو گئی. امام مالک کہتے ہیں شرط تمام ہے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کہتے ہیں نہیں یہ شرط صحت ہے. جس وقت عقد ہو رہا ہے اس وقت دو گواہوں کو کھڑا کرنا
متعین کرنا ضروری ہے، نہیں تو عقد نہیں ہوگا۔ اس بات پر تمام فقہا متفق ہیں کہ نکاح سر جائز نہیں ہے۔ نکاح سر، خاموشی کے ساتھ ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کر لیا، بولو تم جو ہے کہ تم نے مجھے میری جو ہے زوجیت میں دیا، تم نے اپنے آپ کو میری زوجیت میں دے دیا۔ اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، کوئی وہاں گواہ نہیں، نہ کوئی اور لوگ، کوئی نہیں۔ تو اب جب معاملہ پیش آیا، ارے میری بیوی ہے، کون گواہ ہے بتاؤ نا، تمہاری بیوی، اس سے کتنے مفاسد وجود میں آئیں گے، پیدا ہوں گے، کہ ناجائز تعلق کو بھی کہہ دیں گے کہ میرے اس کے جو ہے نکاح ہوا ہے، ہم لوگوں نے دونوں نکاح کر لیا اور گواہ موجود نہیں ہے۔ تو نکاح سر جائز نہیں ہے۔ یہ اس بات پر اتفاق ہے۔ اب ایک صورت ہے کہ اسے نکاح سر کہیں گے یا نہیں کہیں گے۔ مثلا نکاح ہوا، دو آدمی ایجاب و قبول ہوا، دو آدمی کو کھڑا کر دیا کہ دیکھو تم دونوں گواہ بن جاؤ، لیکن اسے تم دونوں اس نکاح کو مخفی رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ بر وقت کچھ حالات ایسے ہیں کہ اس کا اخفاء کرنا ضروری ہے، اس نکاح کا، نہیں تو بھونچال آ جائے گا۔ دو گواہ موجود ہیں، ان کے سامنے یہ نکاح ہو رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس نکاح کو ابھی تم لوگ صیغہ راز میں رکھنا، کسی کو مت بتانا۔ تو کیا یہ نکاح سر ہے یا نکاح سر نہیں ہے نا؟ حل ہوا سر او لیس بسر، دو گواہوں کو پیش کیا گیا، دونوں کو کتمان کی وصیت کی گئی ہے، ان سے عہد لیا گیا کہ دیکھو اس کو مخفی رکھنا۔ تو کیا یہ نکاح سر ہے؟ یہ نکاح سر نہیں۔ امام مالک نے کہا کہ یہ نکاح سر ہے، فسخ کر دیا جائے اس نکاح کو۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے کہا کہ یہ نکاح سر نہیں ہے، اس لیے دو گواہ موجود ہیں، دو گواہ موجود ہیں، اس لیے نکاح سر نہیں۔ دراصل امام مالک، آگے اس کی وضاحت کہیں آئے گی، امام مالک یہ کہتے ہیں کہ شہادت کے ساتھ ساتھ اعلان بھی ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شہادت تو ہو، دو گواہ ہوں، لیکن اعلان بھی ہو جائے، عام لوگوں کو بتا بھی دیا جائے، اور انہی میں سے دو آدمی کو متعین کر دیا جائے۔ اس وقت جب دونوں میں ملاپ ہو، یا جس وقت جو ہے دونوں میں نزاع ہو، اس آدمی کو متعین کر دیا جائے، دو گواہوں کو، کہ وہ گواہی دے دیں کہ یہ دونوں۔ باقی اعلان ہونا ضروری ہے، نکاح کا اعلان ہونا ضروری ہے، اور یہ صورت اعلان کی یہ صورت یہاں پائی نہیں جاتی، اس لیے اس کو نکاح سر میں داخل کرنا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے اگر یہ نکاح مخفی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نکاح سر ہے، اس میں تو دو گواہ موجود ہیں، دو گواہ موجود ہیں، اس لیے اس کو نکاح سر نہیں کہا جا سکتا۔ وہ سبب و اختلافہم، اوپر جو شرط تمام یا شرط صحت جو اختلاف ہوا امام مالک اور امام حنیفہ شافعی کے درمیان، دراصل اس میں اختلاف کا سبب، اس کا سبب اختلاف یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔
وسبب اختلافہم هل الشہادۃ فی ذلک حکم شرعی، کہتے ہیں اختلاف کا سبب امام مالک اور امام ابو حنیفہ و شافعی کے درمیان کہ یہ شہادت شرط تمام ہے یا شرط صحت ہے، ان کے اختلاف کا سبب یہ ہے کہ کیا شہادت اس مسئلے میں یہاں کوئی حکم شرعی ہے، حکم شرعی ہے کہ اس حکم کا پورا کرنا لازم ہے ورنہ نکاح نہیں ہوگا، یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی سبب ہے، کوئی علت ہے۔ دو گواہوں کو کھڑا کرنا اس کے پیچھے کوئی سبب و علت ہے۔ ام انما المقصود منہا، یا شہادت سے محض مقصود اختلاف و انکار کے ذریعے کا سد باب ہے، اختلاف و انکار کا سد باب ہے، اس لیے دو گواہوں کو رکھا جاتا ہے۔ امام مالک نے کہا کہ شہادت کو قائم کرنا یا دو گواہوں کو متعین کرنا محض اس لیے ہے تاکہ اختلاف اور انکار کی صورت میں یہ دونوں فوراً پہنچ جائیں اور کہہ دیں کہ بھئی نہیں ایسا نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو کہ میرا نکاح اس سے نہیں ہوا، تمہارا تو نکاح ہوا ہے، ہم گواہ ہیں۔ تو جس وقت دونوں میں نزاع ہو جائے اس وقت دو گواہ فوراً پہنچ کر کے یا عدالت میں پہنچ کر کے کہہ دیں کہ بھئی ہم نکاح ہوا ہے، ہم گواہ ہیں دونوں۔ اس لیے کہ انکار کر دینا، ایک مرد کا عورت کی زوجیت سے انکار کر دینا، یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے، بہت خطرناک ہے اور بڑا دور رس ہے۔ وہ عورت سے اس کا جو تعلق ہوا وہ ناجائز ہو جائے گا، اور جو اولاد ہوگی وہ حرام، ولد الزنا ہوگی، اور یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ مسلم سماج کے اندر اولاد زنا کا کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے آپ غور کیجئے کہ اس کے لیے کوئی مقام ہی نہیں ہے سماج کے اندر۔ باپ نے اگر انکار کر دیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو آپ اس کو ہلکے میں مت لیجئے کہ وہ چلو ٹھیک ہے ماں کے ساتھ رہے گا نا۔ باپ کی جائیداد میں وہ سے معروم ہو گیا، ایک دوسرے باپ کی نسبت سے معروم ہو گیا، کس کی جانب اس کی نسبت کی جائے کہ فلاں ابن فلاں، پھر اس کی شناخت گم ہو جائے گی۔ امریکہ میں سنا ہے کہ اولاد زنا کی کثرت ہو رہی ہے، مائیں تو موجود ہے لیکن پتہ نہیں باپ کون ہے، باپ کون ہے۔ دوشیزائیں جو ہیں وہ ان کے تعلقات ہیں غلط قسم کے، اب استقرار حمل ہو گیا، کسی شادی تو ہوئی نہیں ہے، تو اب یہ اولاد پیدا ہوئی تو ہو جائے گی کہاں؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسے جو ہیں، ایسے جو اپنی ان کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کی ماں کی طرف، فلاں ابن فلاں، ماں کا نام لیا، باپ کا نہیں، اور ان کی پرورش پرداخت جو ہے حکومت کرتی ہے، اور انہیں فوجی مشقیں کر کے فوج میں داخل کرتی ہے، اور جب وہ کانٹے مارے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہوتا۔ تو اختلاف و انکار کا مرحلہ آئے گا تو اس وقت شہادت کی ضرورت پیش آئے گی۔ شہادت کو قائم کرنا، اس کا مقصود کیا ہے؟ اختلاف کو بند کرنا، ختم کرنا ہے۔ انکار کے وقت جو ہے اس کے انکار کو رد کرنا، مقصود یہ ہے۔ تو ظاہر ہے جس وقت ضرورت پیش آئے گی اس وقت گواہ کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ شہادت کے پیچھے سبب یہ ہے،
علت یہ ہے، شہادت سے مقصود یہ ہے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ شہادت دراصل ایک حکم شرعی ہے جو جس حکم کا پورا کرنا عقد نکاح کے وقت ضروری ہے، اس لیے دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ جن لوگوں نے کہا حکم شرعی ہے انہوں نے کہا کہ یہ شرط صحت میں سے ایک اہم شرط ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ توثیق کرتی ہے، توثق و شہادت، الشہادت توثق عقد النکاح، توثیق کے لیے ایک وثیقہ بنتی ہے شہادت، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ شرطیں تمام میں سے ہیں۔ آخر شہادت کے پیچھے کوئی اصل ہے؟ کیوں لوگوں نے کہا کہ شرط تمام، شرط صحت ہے یا شرط تمام؟ کہتے ہیں اس سلسلے میں نص آئی ہے، والأصل فی ھذا ما روی عن ابن عباس لا نکاح الا بشاہد عدل وولی مرشد ولا مخالف له من الصحابۃ وکثیر من الناس رأى هذا داخلا من باب الاجماع وهو ضعیف وهذا الحديث قد روی مرفوعا ذکرہ الدارقطنی وذکر ان فی سندہ مجاہیل۔ کہتے ہیں اس سلسلے میں اصل وہ روایت ہے جو ابن عباس سے مروی ہے، شہادت کے سلسلے میں اصل اور بنیاد وہ روایت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا نکاح الا بشاہد عدل وولی مرشد۔ دوسرے الفاظ یہ ہیں لا نکاح الا بولی وشاہدین عدلین، الفاظ اس طرح بھی آئے ہیں دوسری روایت میں۔ دونوں روایتوں کا مفہوم ایک جیسا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ کوئی نکاح نہیں ہے مگر دو عادل گواہوں کے اور ایک عقل مند سوجھ بوجھ رکھنے والے ولی کے، یعنی ایک ولی بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو گواہ، اور وہ بھی عادل گواہ۔ روایت میں عدل کا ذکر ہے، بشاہد عدل، عادل دو گواہ۔ یہ حضرت ابن عباس سے یہ قول مروی ہے، یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، ان کی رائے ہے، ان کا قول ہے۔ کہتے ہیں وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، ابن عباس نے جب یہ رائے پیش کی تو کسی اور نے مخالفت نہیں کی، ظاہر ہے ابن عباس کی اپنی رائے ہے، ان کا اپنا قول ہے، صحابہ میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا یا دوسری رائے نہیں پیش کی۔ تو بہت سے لوگ اس کو اجماع کے باب میں داخل سمجھتے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی اس میں کٹ جا رہا؟ اجماع کے باب سے اس کو سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی صحابی سے کوئی رائے مروی ہو، دیگر صحابہ اکرام میں سے کسی نے اس رائے کی مخالفت نہ کی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام صحابہ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ تمام لوگ متفق ہیں اس رائے سے۔ تو یہ اجماع کی ایک صورت ہے، اجماع سکوتی جس کو کہتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ اجماع کے باب سے ہے، یہ بات کمزور ہے، ضعیف ہے۔ ممکن ہے کسی نے رائے پیش کی ہو اور ہم تک اس کی رائے نہ پہنچی ہو۔ اس بات کا امکان ہے کہ حضرت ابن عباس نے اجتہاد کیا ہو، اور اجتہاد میں خطا اور صواب دونوں کا احتمال ہے۔ دیگر صحابہ نے کسی نے اختلاف کیا لیکن وہ اختلاف نہ پہنچ پایا ہو ہم تک،
اجماع سکوتی کے بہت سارے لوگ مخالف ہیں، لیکن احناف اجماع سکوتی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اجماع سکوتی یہی ہے کہ اس دور کے علماء میں سے ایک عالم نے ایک رائے پیش کی، باقی تمام علماء خاموش ہے، کسی نے اس کے مخالف کوئی دوسری رائے نہیں پیش کی۔ اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو اجماع، اس کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اکثر فقہا اس سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی اجماع نہیں۔ اور یہ حدیث مرفوعاً بھی ذکر ہے، دارقطنی نے ذکر کیا ہے۔ مرفوعاً کا مطلب یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرفوع ہو گئی، اور عن ابن عباس یہ موقوف ہو گئی۔ یہ روایت اس کو کہتے ہیں موقوف ہے، ابن عباس پر موقوف ہے۔ اور عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا صحابی نے، تو یہ رائے موقوف نہیں، یہ جو ہے مرفوع روایت ہو گئی۔ تو ابن دارقطنی نے اس کو ذکر کیا ہے، مرفوع ذکر کیا اس روایت کو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کی سند میں بہت سے مجہول راوی ہیں، مجاہیل، ایک نہیں کئی ایک ہیں، مجاہیل ہیں، اس لیے اس مجہول روات کی وجہ سے یہ سند ناقابل قبول ہو گئی ہے۔ ابن عباس کی رائے کی حد تک اسے قبول کیا جائے گا۔ وہ ابو حنیفہ، اب بات ایک دوسرا پہلو لیے ہوئی ہے، شہادت گواہ کے لیے کیا عادل ہونا ضروری ہے، یا فاسق و فاجر لوگ بھی گواہی کر سکتے ہیں، ان کی گواہی بھی قبول کی جائے گی؟ نکاح میں کیا جو گواہ کھڑے کیے جائیں وہ دیندار ہوں، سنت کے پابند ہوں، یا جو لوگ نہیں ہیں، دین سے بیدار ہیں، برگشتہ ہے، نماز نہیں پڑھتے، اور وہ ان کی زندگی جو ہے اعتدال میں نہیں ہے، دین کے دائرے میں نہیں ہے، انہیں بھی ولی بنایا جا سکتا ہے، انہیں بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے فقہا نے اختلاف کیا۔ وَأَبُو حَنِیفَةَ يَنْعَقِدُ النِّکَاحُ عِنْدَهُ بِشَهَادَتَیْ فَاسِقَیْنِ لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط، والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين عاني الإعلان والقبول، ولذلك اشترط فيها العدالة۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دو فاسق گواہوں کے سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دو فاسق گواہوں کی شہادت سے نکاح ہو جائے گا، گواہ کا عادل ہونا ضروری نہیں، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شہادت سے مقصود اعلان ہے۔ اعلان، ایک شخص ہے جو اعلان کر دے، ٹھیک ہے، ایک گواہ جو ہے فاسق ہے، تو ایک آدمی فاسق ایک اور آدمی اعلان کر دے تو اس اعلان کو قبول کر لیا جائے گا۔ دو ہونی چاہیے، ایک تنہا ایک آدمی اعلان کرے گا تو نہیں قبول ہوگا، دو آدمی نے اگر اعلان کر دیا اور فاسق بھی ہیں تب بھی ان کے اعلان کو قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ اعلان میں عدالت کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے والے کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ یہ گواہی ایسی گواہی ہے جس میں دونوں معنی شامل ہیں، ایک تو اعلان ہے اور دوسرے قبول ہے۔ ایک آدمی نے اعلان کیا کہ فلاں کا نکاح فلاں سے ہو گیا، نکاح ہونے جا رہا ہے، پہلے تو اعلان ہوتا تھا نا گاؤں میں، تم کو معلوم ہے؟ معلوم ہے تم لوگوں کو؟ پہلے جو ہے اعلان ہوتا تھا، پنچو نکاح ہے نا، ایک آدمی پورے گاؤں میں گھومتا تھا اور آواز لگاتا تھا کہ پنچو نکاح ہو جاتا،
تو لوگ آ جاتے تھے، اکٹھا ہو جاتے تھے۔ دعوت ضروری نہیں ہے، وہ زمانہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کو بلا کر کے لنگر لگایا جائے، تھوڑے تھوڑے لوگ اپنے خاندان کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ بہت لمبی چوڑی دعوت تو اب ہونے لگی ہے نا، ہمارے بچپن میں بھی بہت زیادہ دعوت نہیں ہوتی تھی، خاندان کے لوگ ہیں، ہاں نٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی پہلے، اب کم ہو گئی ہے۔ اب ان کو نٹ کہہ لو چاہے جو بھی کہو، اس میں تو تم بھی رہتے ہو۔ تم بھی اسی برادری سے تعلق رکھتے ہو۔ تو قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اعلان کرنے والا عادل ہو۔ امام شافعی نے اس نقطے کو سامنے رکھا، کہا کہ نا صرف اعلان مقصود نہیں، شہادت سے مقصود یہ ہے کہ ایک تو اعلان ہو جائے، دوسرے لوگ اس کی بات کو قبول بھی کر لیں۔ جیسے پہلے گڑی گڑوا کا نکاح ہوتا تھا تو لوگ ایسے ہی جو مذاق میں بہت ساری چیزیں آ جاتی تھی، ہے نا، تو اس میں ایسے ہی جو ہے لوگ کرتے تھے، لیکن جو سنجیدہ لوگ ہوتے تھے اس میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو ایسا تو ہے نہیں کہ یہ گڑیا گڑوا کا کوئی ہوا ہے ایسے اعلان ہو جائے، بلکہ یہ سماج اسے قبول کرے، سماج اس وقت قبول کرے گا جب وہ آدمی اعلان کرنے والے عادل ہوں۔ امام شافعی کی یہ رائے، اس لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ اس میں عدالت شرط ہے۔ وَأَمَّا مَالِكٌ، اب یہاں اعلان اور شہادت دو چیزیں ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ امام مالک کے نزدیک اعلان بھی ضروری ہے، شہادت کے ساتھ اعلان بھی ضروری ہے۔ وَأَمَّا مَالِكٌ فَلَيْسَ تَتَضَمَّنُ عِنْدَهُ الْإِعْلَانَ اِذَا أُسِّیَ الشَّاهِدَانِ بِالْکِتْمَانِ۔ امام مالک نے کہا کہ امام مالک تو ان کے نزدیک یہ شہادت جس میں مخفی رکھنے کی تلقین کر دی جائے دونوں گواہوں کو، ایسی شہادت اعلان اپنے اندر اعلان کا مفہوم نہیں رکھتی۔ جب دونوں گواہوں کو نصیحت کی گئی کہ تم اس کو مخفی رکھنا، تو ظاہر ہے اس میں اعلان نہیں پایا گیا۔ جب اعلان نہیں پایا گیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شہادت پائی جائے جس میں اعلان ہو۔ اس سے بات واضح ہوگی، امام مالک کے ہاں شہادت کے ساتھ ساتھ اعلان بھی ضروری ہے۔ اعلان ہو جائے، 10-20 آدمی جان لے کہ نکاح ہوا ہے۔ لیکن جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دو گواہوں کو آپ نے متعین کیا اور نکاح کو کچھ مخفی رکھنے کی بات کہی، تو ظاہر ہے اعلان نہیں پایا گیا۔ جب اعلان نہیں پایا گیا تو نکاح نہیں ہوگا، امام مالک کہتے ہیں۔ وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هَلْ مَا تَقَعُ فِيهِ الشَّهَادَةُ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ السِّرِّ أَمْ لَا۔ اختلاف کا سبب امام مالک اور امام ابو حنیفہ و شافعی کے درمیان یہ ہے کہ کیا اس میں شہادت، جس میں شہادت پائی جاتی ہے، کیا اس پر لفظ سر کا اطلاق ہوگا یا نہیں؟ شہادت پائی گئی تو اس کو کہیں گے کہ یہ نکاح سر ہوا ہے اعلان نہ ہونے کی وجہ سے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر اعلان نہیں کیا گیا یا اعلان نہیں ہوا، اس میں 10-20 آدمی شریک نہیں ہوئے، اعلان کا مطلب ہے کہ لوگ جانیں، شریک ہو جائیں، دو گواہ بھی ہوں اور کچھ اور لوگ، یا نہیں گواہوں لوگ نہیں ہیں تب بھی لوگ جان جائیں کہ جو ہے، اگر دونوں گواہوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ اس کو افشا نہ کرنا، تو ظاہر ہے یہ تو نکاح مخفی ہوا، نکاح سر ہوا اور نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس میں شہادت پائی جائے، کیا اس پر لفظ سر کا اطلاق ہوگا
یا نہیں ہوگا جبکہ ان دونوں گواہوں کو کتمان کی نصیحت کر دی جائے۔ اعلان کے سلسلے میں اصل کیا ہے؟ والاصل فی اشتراط اعلان قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا هذا النکاح واضربوا علیہ بالدفوف۔ اچھا منٹ ہے، اچھا چلیے دیکھتے ہیں، اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ اعلان کی شرطیت کے سلسلے میں اصل کیا ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام کا یہ قول کہ اس نکاح کا اعلان کرو۔ نکاح کوئی ہوا، کہا کہ اعلنوا ھذا النکاح۔ کیسے نکاح ہو؟ ایک شکل یہ ہے کہ دف بجایا جائے، معلوم ہو کہیں جشن نکاح ہے، دف خوشی کا موقع ہے نا، تو جو خوشی اور غمی میں فرق ہونا چاہیے نا۔ غمی میں بھی لوگ جو آگے منہ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے، وہ مناسب ہے، لیکن خوشی کا موقع ہے وہاں بھی لوگ منہ گرائے بیٹھے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں، کوئی جو ہے جشن کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے۔ کوئی جھنکار ہو تب نہ معلوم ہو کہ ہاں آج جشن ہے۔ کیا خیال ہے؟ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، شادی کے موقع پر دف بجایا جائے۔ اکثر علماء نے کہا کہ دف تک کی اجازت ہے۔ دف یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ خالی ہوتا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کو بجاتے ہیں، ایک آواز ہوتی ہے، اس کے اندر غنائیت نہیں ہوتی، ڈھولک کی اجازت نہیں ہے، ہارمونیا کی اجازت نہیں ہے، دیگر آلات طرب کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ روشن خیال ہیں، جو روایات کو پر نگاہ ہے، کلی نگاہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب چیزیں جائز ہیں۔ علامہ یوسف القرضاوی سب کے قائل ہیں، سب کچھ ہونا چاہیے۔ فائرنگ سے کیا ہے؟ فائرنگ لڑائی بھی ہو سکتی ہے، فائرنگ تو ایک فائرنگ کرتے ہیں تاکہ جو ہے لوگ جان جائیں، پٹاخہ ٹوٹ رہا کہ کہیں شادی ہے، یہی اس سے کون سی فرات آپ کو ملے گی؟ اعلان ہاں وہ اس کا ایک اعلان کی ایک شکل ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو یہ فائرنگ اس کا بدل بن سکتی ہے۔ کس کا؟ فائرنگ سے نقصان بہت ہوتا ہے، بہت ہو جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے اسی میں، لوگوں کو لگ جاتی ہے۔ ہوائی میں تو کسی نہ کسی کو لگ بھی جاتی ہے۔ لوگ جو ہے شامیانے میں جو ہے بیٹھ کر کے جو ہے شامیانہ جو ہے اس میں چھید کر دیتے ہیں جوش میں آ کر کے، اور اس میں دوسرا گروپ بھی جوش میں آ جاتا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ جب آدمی روکتا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ چلیے، اس روایت کو بنیاد بنا کر حضرت امام مالک نے کہا کہ شہادت بھی ضروری ہے اور اعلان بھی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اعلنوا ھذا النکاح۔ اس روایت کی تخریج امام ابو داؤد نے کی ہے۔ وقال عمر فیہ ھذا نکاح السر ولو تقدمت فیہ لرجمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نکاح کے سلسلے میں جو مخفی طور پہ کیا جائے اور اس میں گواہ کو پوشیدہ رکھنے کی بات کہہ دی جائے، ایسے نکاح کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نکاح سر ہے، یہ نکاح سر ہے، اگر تم نے اس میں اقدام کیا تو میں تمہیں رجم کر دوں گا۔ اس کی کئی مفہوم اس کے بیان کیے گئے۔ لو تقدمت فیہ لرجمت،
لو تقدمت فیہ لرجمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر اس سلسلے میں نے پہلے تمہیں بتا دیا ہوتا تو میں تمہیں رجم کر دیتا۔ یہ بھی ایک مفہوم ہے اس کا، لو تقدمت فیہ لرجمت، اگر اس طرح کی نکاح کی سلسلے میں وضاحت کر دیا ہوتا پہلے تو میں تمہیں اس حرکت پر، یعنی تم نے جو ہم بستری کیا اسی صورت میں اور سے، اس پر میں تمہیں رجم کر دیتا، لیکن چونکہ تمہیں معلوم نہیں تھا اس لیے اس پر تمہیں جو ہے کوئی سزا نہیں ملے گی، اب تم اسے قریب نہ جانا۔ اور دوسری تقدمت فیہ، نکاح ہوا، اب غالباً ہم بستری نہیں کی ہے، حضرت عمر کو معلوم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اگر تم نے آگے بڑھ کر کے اس سے ہم بستری کی تو میں تمہیں رجم کر دوں گا۔ یہ نکاح اس سے جائز نہیں ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اعلان بھی ضروری ہے۔ آپ نے ایک نقطۂ نظر یہ سمجھا، ایک سوچ یہ ہے کہ شہادت ضروری ہے، اعلان ضروری نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کہتے ہیں صحت نکاح کے لیے شہادت شرط ہے، اعلان شرط نہیں ہے۔ امام مالک نے کہا کہ صحت نکاح کے لیے اعلان و شہادت دونوں ضروری ہے۔ ایک تیسرا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شہادت ضروری نہیں ہے، صرف اعلان ضروری ہے۔ یہ تیسری رائے ہے، اس کو دیکھو۔ وقال ابو ثور وجماعۃ لیس الشہود من شرط النکاح لا شرط صحت ولا شرط تمام، وفعل ذلك الحسن بن علی روی عنہ انہ تزوج بغیر شہادت ثم اعلن بالنکاح۔ امام ابو ثور اور ابن منذر اور ایک جماعت ہے جس کا خیال یہ ہے کہ شہادت نہ شرط نکاح نہیں ہے، نہ شرط صحت ہے، نہ شرط تمام ہے۔ شہادت کی کوئی حیثیت نہیں، شہادت کو الگ بیکار ہے۔ فعل ذلك الحسن بن علی، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسا ہی کیا۔ مروی ہے ان سے کہ انہوں نے بغیر گواہ شہادت کے نکاح کیا، پھر اعلان کر دیا، نکاح کا اعلان کر دیا۔ تو اعلان اصل ہے، شہادت نہیں ہے اس گروہ کے یہاں۔ اور یہی کیا ہے ابن زبیر اور سالم و حمزہ ابن عمر نے۔ حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر نے ایسے ہی کیا۔ حضرت سالم اور حمزہ جو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ یعنی اس وقت ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بغیر گواہوں کے، بغیر شہادت کے نکاح کیا گیا اور اس کے بعد اعلان کر دیا گیا۔ ان روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہادت ضروری نہیں ہے، یا ان لوگوں کے نزدیک شہادت ضروری نہیں ہے، بغیر شہادت کے نکاح درست ہو جائے گا۔ ہاں اعلان ضروری ہے، اگر اعلان نہیں کیا گیا تو یہ نکاح سر میں داخل ہو جائے گا اور وہ ایسا نکاح درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ سب کے نکاح صرف کسی کے یہاں جائے، سب کے یہاں جائے، ناجائز و حرام۔ یہ تین نقطۂ نظر ہوئے، تین مسلک ہوئے۔ ایک، شہادت شرط صحت ہے، بغیر شہادت کے نکاح نہیں ہوگا، اعلان ضروری نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں اعلان اور شہادت دونوں ضروری ہے، اور ابن منذر اور امام ابو ثور کہتے ہیں کہ شہادت غیر ضروری ہے، اصل کیا ہے؟ اعلان ہے۔ یہ تین نقطۂ نظر ہیں، تین مسالک ہیں ان میں، اور تینوں کو ذہن میں رکھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا؟ ہاں، کورٹ میرج میں دو گواہ بھی ہوتے ہیں، کورٹ میرج میں دو گواہ بھی ہوتے ہیں جو وہاں گواہی دیتے ہیں۔ کورٹ جو ہے اس نکاح کو، اس ایسی میرج نکاح کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ جانتا ہے، کورٹ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسلام میں نکاح صرف جائز نہیں ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں اپنا قضیہ لے کر کے جاتے ہیں، وہاں باقاعدہ وہ لکھایا جاتا ہے اور دو گواہ بھی وہاں ہوتے ہیں، اور لوگ خلقت پوری ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر لوگ آتے ہیں اپنے طور پر نکاح کرتے ہیں، جو کورٹ میں جو نکاح ہوتا ہے اس کے علاوہ لوگ آ کر کے
پھر قاضی کے ذریعے سے یا جو ہے ناکے منکح کے ذریعے سے عالم کے ذریعے سے نکاح پھر سے کرواتے ہیں۔ اس کو بند کر دیا۔ ہاں 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 کہ اگر میں نے پہلے بتا دیا ہوتا ہاں اگر تم ایسا کرتے ہاں تو میں تمہیں رد کرتا ہاں ہے کہ اگر تم نے جمع کر لیا ہوتا ہاں تو میں کرتا۔ ہاں تو دونوں رائے اگر دیکھیں تو بات یہ نکلتی ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ زنا کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے، لیکن حکیم صاحب کی جو رائے ہے کہ عادی مجرم کو رجم کیا جائے گا، اگر کسی سے ایک دفعہ ہو جائے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ بات ان کی جو رائے ہے اس سے تو یہ بات نکلتی ہے نا کہ ایک مرتبہ اگر کسی نے کر دیا تو اس کو رجم کیا جائے۔ لو تقدم تو میں کیا آپ نے سمجھا تقدم تو کہ میں نے پہلے بتا دیا ہوتا اور اس کے بعد تم نے یہ قدم اٹھایا ہوتا تو ظاہر ہے وہ قدم اٹھایا ہوتا، اس کا جو نکاح کا طریقہ ہی غلط ہے۔ وہ عادی مجرم نہیں، عادی باقاعدہ وہ جو ہے وہ ایسے ہی زانی ہے جو جانتے بوجھتے بھی اس نے ایسا کیا ہے، یا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ نکاح کا نکاح کا طریقہ دراصل یہ ہے، نکاح کے طریقے کے تعلق سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے انہوں نے جو یہ بات کہی ہے وہ بات جو ہے وہ قرآن کی آیات کے تعلق سے کہی ہے کہ قرآن میں کہیں رجم کا ذکر نہیں ہے۔ اتنا اہم مسئلہ قرآن اس سے خاموش رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور روایات میں جو ہیں وہ ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے، وہ روایتیں جو قرآن سے ٹکراتی ہوئی ہیں۔